بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیا آج کے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ایران کا جو خلیج فارس ہے اس میں جنگ کے آثار کافی بڑھ گئے ہیں، اور ایران بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا ایک تو سلمانی کی شہادت، اور پھر بعد میں جو ان کے فخری جو تھے ان کی شہادت، اس نے اس کو اور اب بہت زیادہ مضطرب کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اب امریکہ کے اندر جو بے چینی ہوئی ہے، جس میں افراتفری ہوئی ہے، بلکہ انارکی ہو گئی ہے، اس نے انہیں موقع دیا ہے، اور اس نے یہ کیا ہے جو کہ میرے خیال میں اب یہ ایرانی جانے، لیکن اگر آپ اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ لیکن ایران اور ساؤتھ کوریا کا جہاز انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور وہ اس لیے پکڑ لیا ہے کہ ساؤتھ کوریا نے ان کے 7 بلین ڈالر جو ہیں دبائے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے دبائے ہوئے ہیں کہ وہ جو امریکہ نے سینکشن لگائی تھے، تو اس کے جو 7 ارب کے جو ان کے واجبات ہیں یا ان کے اخراجات ہیں وہ ساؤتھ کوریا نے دبائے ہیں۔ اس کے جواب میں پھر ساؤتھ کوریا نے اپنا بحری بیڑا اس میں خلیج فارس میں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ پہنچ بھی گیا ہے۔ تو اگر یہ غلطی ہوگی کہ اگر وہ اتنے دور کا ملک آ کر یہاں لڑے، تو پھر اسرائیل کو موقع مل جائے گا کہ یہاں سے اگر لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر اسرائیل بیچ میں کود پڑے گا۔ تو یہ دانش مندی نہیں ہے، لیکن ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ بہت ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے نقطۂ نظر سے دانش مندی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ان کے لحاظ سے دانش مندی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ان کو دبائیں اور ان سے پیسے لیں، کیونکہ اس وقت یہ لوگ کمزور ہیں۔ تو وہ جانے اس کا پھر وہ ان کا حساب کتاب ان کے پاس ہے، کیونکہ بہرحال یہ صورتحال ہوئی ہے، لیکن جنگ کے حالات بہت خراب ہیں وہاں کے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں یعنی حالات وہاں کے بہت خراب ہیں اور جنگ ہو سکتی ہے جی۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک میزائل کا گائیڈڈ میزائل کا فتح 1 کا تجربہ کیا ہے، جی، جو 140 کلومیٹر کو وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ یہ کنونشنل وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، اور 140 کا جو فگر ہے، یہ اس کا مطلب ہے ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہے۔ یہ وہ ہم نے اس لیے ہم یہ 140 کلومیٹر استعمال کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی گیریزن ہیں انڈیا کے پاکستان کے ارد گرد، وہ 140 کلومیٹر کے حد کے اندر ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں بھی اگر ذرا سی بھی موومنٹ ہو یا میزائل وہاں سے چلے، تو اس گیریزن کو یا اس جگہ سے جہاں سے میزائل چلے اس کو اڑا دیں۔ تو یہ ہم نے ٹیکنیک استعمال کی ہے۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے CM-400 AKG جو کہ میزائل سسٹم ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ جو امریکہ بھارت کے جو 2 طیارہ بردار جہاز ہیں، وکرم اور وراٹ، دونوں کو ڈبو سکتا ہے، اور ان کے جو بڑے بڑے جہاز ہیں دہلی اور دوسرے فریگیٹ ہیں ان کو بھی ڈبو سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ 60 کی تعداد میں موجود ہے۔ 60 تو ہمارا یہ آفیشیل فگر ہے، ممکن ہے زیادہ ہو، تو ہمارے پاس کافی تیاری ہے۔ لیکن اب اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں، انڈیا کی طرف دیکھیں، جی، انڈیا کا ہم یہ کہتے ہیں انڈیا نے اب قریب اپنی جو کنونشنل وار ہیڈ میں، جس میں وہ کہتا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ ہماری وہ برتری حاصل ہے، اس میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ انڈیا کی گلوان ویلی، وادی گلوان پر جو لداخ میں ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے چائنا نے، اور انڈیا کے 38,000 کلومیٹر جو ہے اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ پر چین قابض ہو گیا ہے۔ اور جو انڈیا کہتا تھا ہمارا ہے، لیکن چین کہتا تھا ہمارا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس کے علاوہ وہ ان کا پانی کے حوالے پر بھی جو ہے وہاں پر جو ڈیم بنا رہا ہے دریائے برہمپترا پر، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک مارکہ ہوگا۔ اور ان کی چکن نیک ہے، جس سے جن کی 6 ریاستیں ان کی الگ ہو جائیں گی۔ تو وہ اور اروناچل پردیش میں ان کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے جو علاقہ جاتے ہیں وہ بھی اس پر بھی اس کے دعوے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اب یہ کنونشنل وار ہیڈ سے وہ پہلے یہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر، پاکستان ہمیں دھمکاتا ہے کہ ہم ایٹمی حملہ کریں گے کنونشن، تو اس میں بھی وہ فیل ہوا ہے۔ کنونشنل وار ہیڈ میں جو کہ ہمارے بیٹے کی جو ہے ایک کتاب ہے
پاکستان ڈیفینس از انٹیکٹ، جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا کنونشنل جو ہماری جو ہتھیار ہیں وہ انڈیا کے لیے جواب دینے کے لیے قابل ہیں. جو ہماری کتاب جو مرزا کاشف بیگ کے نام سے کتاب جو شائع ہوئی ہے، دی پاکستان سے ڈیفینس انٹیکٹ، تو اس سے انگریزی میں ہے، لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ یہ ہمارا جو کنونشنل جو ہماری تیاری ہے وہ ہماری مکمل ہے، اور ہمارے ہتھیار انڈیا کے کا مقابلہ کرنے کے لیے دستیاب ہے. تو چائنا کے تو آلریڈی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں، اور انڈیا کو بہت پٹائی ہوئی ہے اس دفعہ، اتنی سبکی انڈیا کی ہوئی ہے جس کی حد نہیں. اس کے بعد میں انڈیا نے یہ کیا ہے کہ اپنی جو اگنی 5 ہے اس کو نصب کر دیا ہے، جو کہ پورے ایشیا کو، روس کو اور آدھے یورپ کو اور الاسکا کے کچھ حصے کو اس کے ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہیں، جو 5000 سے 8000 کلومیٹر کا اس کی رینج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شکست کھانے کے بعد میں چین سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پر ایٹمی حملہ کر دیں گے، اور اس نے اگنی 5 کو جو ہے وہ آپ نے دکھایا ہے، اور دنیا کو بھی ڈرانا چاہتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس یہ اگنی 5 ہے، تو اپنا سامان حرب بھی بھیجنا چاہتا ہے اور اپنی طاقت کا سکہ بھی جمانا چاہتا ہے. لیکن اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خود پاکستان کے پاس اتنے بڑے ہتھیار ہیں کہ جو تمہاری اگنی 5 کو بھی ختم کر دیں گے. اور پھر ان کے پاس S-400 ہے چائنا کے پاس، جو آپ کے اس نظام اس کے کسی بھی اگنی کو روک لے گا. اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس سسٹم ہے. پھر ان کے پاس کوانٹم جو ہے وہ سائبر سسٹم ہے، جو ان کا سیٹلائٹ ہے وہ اس کی ذریعے سے آپ کی جامنگ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کی جامنگ کی تھی کہ آپ کے جو ہے 2 طیارے گرا لیے تھے، اور آپ کا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر ہم مارنا چاہتے تو مار دیتے. تو ہمارے آپ کی زندگی ملی ہے، ہمارے رحم و کرم پر آپ کی زندگی ملی ہوئی ہے. تو اب اس کے بعد میں چین نے بھی جواباً ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ جس سے کہ جو ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا ہے، اس میں اس نے ٹیلی گراف نے یہ کہا ہے کہ چین نے اپنا انتہائی جدید ترین ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سسٹم کا مظاہرہ کیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو انٹر بیلسٹک میزائل ہے یہ MIRV ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 10 ایٹامک ہتھیار لے جا سکتا ہے ایک ساتھ میں. تو 10 کا ایک ساتھ میں کیا لے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 ہدف پہ مار سکتا ہے. اب اس کی تشریح آنے باقی ہے، لیکن بہرحال اب اس وقت تو جو انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. اور 9000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ میں وہ امریکہ کے ہر شہر میں پہنچ سکتا ہے. اور تو پھر انڈیا میں تو وہ صرف 5 منٹ سے کم عرصے میں پہنچ سکتا ہے. تو اب یہ اگر دیکھیں تو انڈیا کے پاس S-400 بھی نہیں ہے، ان کے پاس دوسرے جو سسٹم ہیں جو پیٹریوٹ وغیرہ اگر دیے ہوں امریکہ نے یا اپنے اسرائیل نے، تو وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو S-400 کا یا جو آپ کہہ لیں کوانٹم کا جو مقابلہ کر سکیں. پھر جو دوسری اس کے اوپر بھی جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو چائنا نے جدید ترین جیٹ بمبار طیارہ کا جو اسٹیل طیارہ ہے، جو کہ راڈار کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا بھی مظاہرہ کیا ہے. اور وہ پھر تیسری بات اس نے جدید ترین ڈرون سسٹم کو کیا ہے، جو کہ اسپائنیج کر سکتا ہے. اور وہ جو بھی بحر ایکوانیوس میں یا پیسیفک اوشن میں جو امریکہ کی طیارہ بردار جہاز ہیں ان کی اسپائنیج کر سکتا ہے، اور ان کے آنکھوں میں ان کے راڈار سے بھی بچ سکتا ہے. اور جو پھر چوتھی بات اس نے یہ کی ہے کہ ایک سپر سونک میزائل جو آواز سے 5 گنا رفتار کا ہے، وہ اس نے مظاہرہ کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ہائپر سونک میزائل ہے. اور یہ ڈیلی گراف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میزائل کے کا مقابلے کے لیے نہ یورپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے نہ امریکہ کے پاس ہے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات صحیح ہو، کیونکہ امریکہ کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ خفیہ ہیں. تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو اب ایک دفعہ کہ امریکہ کے ہم نے ایک دفعہ تو ذکر کیا تھا، لیکن ایک اور دفعہ ہم امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کا اور امریکہ کے جو دوسرے جو ہتھیار ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، جس میں کہ وہ بھی ہے کہ جو
ویدر ماڈیفیکیشن والا جو اس نے ملٹری ویدر ماڈیفیکیشن کی ہے وہ بھی ہے. لیکن چاند نے بھی ہارپ کا ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 2025 میں وہ لاگو کر سکیں گے. تو اس ساری بات کو اگر جب موازنہ کریں تو انڈیا یا میں نے ایز اے لوزر انڈیا کو امریکہ یوز کرنا چاہتا تھا. انڈیا کو جس انداز سے انڈیا نے جو ٹرمپ کا ساتھ دیا، آج ساتھ چھوڑ دیا ہے. اس نے جو بائیڈن کا اس کی جلسہ کروایا، اس کے حق میں بہت نعرے لگوائے، اور کل جو 6 تاریخ کو جو وہاں مظاہرہ ہوا ہے، جو گھسے ہیں وہاں پر اور جو افراتفری کی، اس میں انڈین کے جو جھنڈا تھا، فلیگ تھا، وہ بھی نظر آیا. یعنی اس کا مطلب ہے RSS کے آدمی وہاں موجود تھے. جی. تو یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لیکن آج بدل گیا ہے. اس نے کہا کہ صاحب اب اس کو جو ٹرمپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہاں کے نظام کو خراب کرے، اور سو جو اس نے ٹوٹ کیا ہے مودی نے. لیکن جوتے کھانے کے بعد میں، اور اب وہ جب چاہتا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ جڑے، تو وہ اب جو بائیڈن اس کو سنے گا کیا؟ تو اب ایسی صورتحال میں اگر ہم آپ اس بات کو دیکھیں تو یہ کافی بڑا، یعنی انڈیا ایک تو یہ ہے کہ شکست کھا چکا ہے بہت بری طرح سے، نہ صرف چین سے بلکہ پاکستان سے بھی. پھر اگنی فائی لگا کے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بھئی ہم کنونشن وار جنگ میں ہم چین سے بھی پیچھے ہیں، اور پاکستان سے ہم پٹ چکے ہیں آلریڈی. 2019 میں جو 27 فروری کو ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے، ان کا ایک آدمی پکڑا اور ان کو چھوڑ دیا. پھر کسی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کرنل صاحب نے یہ کہا کہ صاحب آپ کیوں پاکستان ایڈوانٹیج نہیں لے رہا ہے گلوان ویدی میں، جو لداخ میں. جی. تو ہم نے کہا بھئی پھر اگر ہم بدلہ لیتے آپ سے اور جنگ کر لیتے، تو پھر یہ چین آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا تھا؟ یہ کس طرح سے فنگر 4 پہ پہنچ گیا اور پوائنٹ 14 پہ پہنچ گیا، اور آپ کے جو اولڈی ہے دولت بیگ اولڈی پر انہوں نے جا کر جہاں پہ جو آپ کو راستہ جاتا ہے اس کے پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں. پھر آپ ایک ان کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے جو کلکرنین نے یہ کہا کہ صاحب ان کو سرد علاقے میں جنگ کے لڑنے کا تجربہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی وہ جا کے کینیڈا سے جنگ لڑنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. تو آپ کس سوچ میں ہیں کہ آپ کا، اور اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے زین صاحب، ایک بہت اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ صرف 200 گز کے فاصلے پہ دونوں ملکوں کے ٹینک کھڑے ہوئے ہیں، چین کے اور انڈیا کی سرحد کے اوپر. جی. بعض نے جملہ تو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ 20 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ جملہ درست صحیح نہیں ہے. 20 میٹر کا فاصلہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اگر چلیں گے تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. تو اب از ویری اسٹرینج بیکاز دے آر ریڈی فار وار فار اینی کائنڈ آف. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ چینی صدر نے ایک بہت عجیب غریب بات کی، تقریر کی ہے. اس نے کہا کہ میں جب بھی حکم دوں تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ کو جنگ کر دینی ہے. جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس نے کہا یو مسٹ کم ان ایکشن. ایکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جیسے وہ کریں آپ کو ایکشن پہ آ جائیں. اس کے بعد میں پھر یہ خبر ملی کہ انہوں نے جو چین کو ڈرانے کے لیے یہ جو اگنی فائی کا جو انہوں نے جو وار ہیڈ لگائے ہیں وہ چین کو ڈرانے کے لیے لگائے ہیں. لیکن چین نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ چین کے پاس اس سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں. وہ جو فوٹیج میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان سے کتنا بڑا سپر ہے جہاز ہے، اور کتنے بڑا اس میں پے لوڈ جا سکتا ہے. وہ تباہ برباد کر دے گا انڈیا کو. ڈونٹ ڈو مسٹیک مسٹر مودی، یو ہیو ڈن آلریڈی بگ مسٹیکس. تو اب ایسی صورتحال میں ہاتھوں سے کوٹ کے بتا دیا تھا وہاں پہ انہوں نے. نہیں، اب تو بھائی اب بہت زیادہ پٹائی ہوئی ہے زین صاحب. جتنی پٹائی رپورٹ نہیں ہوئی ہے اتنی پٹائی ہوئی ہے ان کی. جی. تو 38,000 کلومیٹر کسے کہتے ہیں بھائی صاحب؟ جی، تقریباً ایک صوبے کا رقبہ ہاتھ میں. آپ بتائیے، 38,000 کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جی بتائیے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے وہ بات کرنی تھی. بڑی امریکی کانگریس میں جو کچھ ہوا لوگوں نے دیکھا، اس پہ بات کریں. بڑا مزیدار بات قصہ ہو گیا. دوسرے ملکوں میں خانہ جنگی کرانے والے خود شکار ہو رہے ہیں. یہ ہے قدرت کا نظام، اللہ کا نظام ہے. جی، مکافات عمل. بالکل. ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب. جو کچھ امریکی کانگریس میں دیکھا دنیا نے, بھائی دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی کو, مودی جیسے آدمی کو جب آپ لوگ بنائیں گے حکمرانی میں, جو کہ انڈیا جیسا ملک جو ہے یعنی انتہائی بیوقوفوں کا ملک ہے جی, اور خود پاکستان بھی بیوقوفوں کا ملک ہے جو یہاں پر, لیکن بہرحال یہ علاقہ خطہ جو ہے جس انداز کے بیوقوف ہیں اس سے بھی زیادہ بیوقوف امریکہ کے لوگ ہیں. جی وہ تو نظر آ رہا تھا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو سفید فام ہیں وہ کسی صورت میں بھی جب سے وہ آیا ہے آپ کا باراک حسین اوباما, جی, اور انہوں نے اس کے فوری بعد میں یہ کہا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں, باقاعدہ درخواست دے دی تھی. تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم آپ کا سفید فام اگلے سال لے آئیں گے, حالانکہ وہ کلنٹن جیت گئی تھی اگر آپ ایمانداری کی بات دیکھا جائے. ہیلری کلنٹن روئی بیچاری, لیکن اس نے پھر قبول کر لیا. لیکن ان دی انٹرسٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, دیکھیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ نسل کا ہے یہ بڑا بدماش آدمی ہے. اس آدمی کے اندر نہ کوئی ڈیسنسی ہے, نہ اس کے اندر کوئی دستور توڑ ڈالا اس نے امریکہ کا. اس آدمی نے امریکہ کی روایتوں کو توڑ ڈالا. اس نے امریکہ کی جو 250 سالہ تاریخ کے اندر جو بدترین واقعہ ہوا ہے کہ ان کے پارلیمنٹ میں گھس گئے. دیکھیے آپ کتنے بھی اپنے آپ کو بدنام کریں, کتنا بھی آپ اپنے آپ کو چھوٹا کہتے ہیں, آپ تیسری دنیا کے ملک ہیں, آپ کے یہاں عمران نے دھرنا دیا, لیکن فوج نے عمران خان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں گھسنے دیا, دروازے تک ضرور گئے. جی, نہیں بس ختم. یہ بھی ذاتی ہے کہ آپ دروازے تک کیوں گئے, اس پر بھی اگر کوئی شک لاگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کے اوپر. تو لیکن یہ تو اندر گھس گئے اور ان کو مار رہے ہیں جو ممبر جو ہمارے نمائندگان ہیں, ڈیسک کے نیچے چھپ چھپ رہے ہیں. ان کو پھر ماسک لگا کے باہر نکالا ہے. ایک عورت کو گولی مار دی انہوں نے, اور امریکی نائب صدر کو نکالا گیا. امریکی نائب صدر کو چھپا کے نکالا, مائک پینس کو. اور یہ پاگل آدمی نے مائک پینس کو کہا ہے کہ اب تمہارا داخلہ اس میں وائٹ ہاؤس میں بند کر دیتا ہوں میں. اب اس کے دن اگر آج 8 ہے تو آپ اس کے پاس 12 دن رہ گئے ہیں. تو وہ جو وہاں کی جو وہ ہے اسپیکر اس کی ایوان نمائندگان کی پالیسی, اس کا یہ کہنا ہے کہ, اور تمام اخبارات کا, امریکہ کے تمام اخبارات کا یہ کہنا ہے کہ اس آدمی کو جو اقتدار کا پجاری ہے, جذباتی ہے اور سفید فام ہے, جو ملک کو خانے جنگی کی طرف لے جا رہا ہے, اس کو ہم 12 دن بھی حکمران نہیں رہنا چاہتے ہیں. ان کے یہاں پر ایک 25ویں ترمیم ہے, جیسے کہ ہماری 18ویں ترمیم ہے, اس طرح سے ان کی 25ویں ترمیم ہے جو بہت, اس میں یہ شک نمبر 4 یہ کہتی ہے کہ آپ ایسے آدمی جو کہ پاگل ہو جائے یا اپنا حواس کو بیٹھے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو کہ وہ اس ملک کو چلانے کا اہل نہ رہے تو اس کو ہٹا سکتے ہیں. تو یہ پالیسی یہ کہتی ہے جو اسپیکر ہے اس کی, کہ اس کو یہ شک لاگو کر کے اس کو نکال دینا چاہیے, 12 دن بھی اس کو نہیں دینے چاہیے, اور مائک پینس کو جو ہے صدر بنا دینا چاہیے. مائک پینس کو اس نے کہا کہ آپ فوری طور پر ایکشن لیں اور اس کو ووٹ پا. اب اس میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اس کے خلاف, لیکن ریپبلکن بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں, جبکہ کیونکہ انہوں نے جو ڈیسنسی کو توڑا اور جو امریکہ کی روایت کو توڑا, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جا کر جو گھسے ہیں, کانگریس کے اندر جا کر جو گھسے ہیں, وہاں خون خرابہ ہوا ہے. جو آج آپ دنیا میں کرفیو لگتا ہے, لیکن واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو لگنا یہ اچنبے کی بات ہے. یہ 250 سالہ تاریخ کے اندر کبھی کرفیو نہیں لگا واشنگٹن ڈی سی کے اندر, اور اس طرح کے جا کے بدماشی نہیں ہوئی کہ صاحب وہ پارلیمنٹ میں گھس گئے. ہمارے جیسا ایوان جو ہے وہاں آپس میں تو یہ لوگ لڑتے رہے ہیں, لیکن کوئی باہر کا آدمی کبھی گھس کر کبھی اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے. ہمارے ایوان کا تقدس برقرار. اب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھا دیکھی امریکہ کے, کیونکہ یہ لوگ امریکہ کے چمچے ہیں, امریکہ کے غلام ہیں, دیکھا دیکھی یہاں پر بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے, یا انڈیا میں ہو جائے, یا ایشیا میں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے تو کبھی یہاں نہیں ہوا اور بھارت میں بھی نہیں ہوا. تو اب اگر آپ دیکھیں بھارت میں وہ جو ایک جھوٹا حملہ کروایا تھا کہ صاحب وہاں پر میں نے پاکستان کے, وہ بیچارے وہ لوگ تھے کہ جو طالبان یہاں سے گئے تھے, انہوں نے جو پکڑ کے دیا تھا, شمالی اتحاد والوں نے جو ظلم کیا تھا کہ ایک جہاز بڑھ کے 90 آدمی جو دیے تھے, اور مجھے یہ بات, اور لکھنؤ میں رکھا تھا انہیں, پھر 5-6 آدمی چھوڑ دیتے تھے ان کو, وہاں پہ جا کے چھوڑ دیا غریبوں کو, پھر ان کو شوٹ کر دیا کہ صاحب پاکستان کے دہشت گرد ہم نے مار دیے.
جھوٹے مکار بے ایمان جو انڈین جو راہ کے جو ایجنٹ ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ان کا جو امریکی سیاست کے اندر جو تضادات ہیں بلیک یا کلرڈ لوگوں کے یا پھر ڈیموکریٹ کے یا اور ریپبلکن کے وہ کھل کے سامنے آ گئے. اور اس میں زیادہ تر جو وہ لوگ ہیں جو تارکین وطن ہیں جو کہ اسپین سے آئے ہیں, اٹلی سے آئے ہیں. اچھا جی, اس کو کیپٹل ہل کہا جاتا ہے, کیپٹول, یعنی جیسے اب نارمل تو کیپٹل سے اے سے لکھا جاتا ہے, یہ کیپٹل ہوتا ہے. یہ اس کی تاریخ کو اگر آپ ڈھونڈیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے یہ جی وہ وہاں پر اٹلی میں یہ کیپٹل اس کو کہتے تھے, کیپٹول ہل کہتے تھے. تو یہ بھی کیپٹل ہل کہتے ہیں, اسی سے اپنا ڈیریویشن لیتے ہیں. تو وہ کیپٹل ہل کو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی وہاں پہ کانگریس ہوتی ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اسی میں سینٹ ہے, اسی کے اندر وہ ہے قومی اسمبلی ہے. اس طرح سے ان کا ایوان نمائندگان بھی اس میں ہی ہے اور سینٹ بھی اسی کے اندر ہے. تو وہ اس میں گھس گئے. اب بتائیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ جس وقت یہ بات معلوم تھی کہ یہ تو 4 نومبر سے چلے ہوئے ہیں جی, جب ہم نے اس کو چیک کیا تھا تو 4 نومبر کہا کہ ہم جا رہے ہیں, ہم ٹرمپ کی حمایت میں ہم ٹرمپ کو جتا کے آئیں گے. اور اب بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا زین صاحب. یہ بات آپ نہ سمجھے کہ یہ بات جو ہے اس پر یہ کوئی زیادہ یہ کوئی ختم ہوگا. ان کی انٹیلیجنس کہاں تھی وہ, نہیں انٹیلیجنس سب تھی ان کی, ساری دنیا میں ان کی, لیکن اس نے تقریر جو کی وہ بتاتے خود اس کو غداری کے زمرے میں لاتی ہے. جو اس نے ان کو بہکایا اور ان کو کہا کہ حملہ کرو, اور مجھے ان کو واقعہ یہ تھا کہ اس کو وہاں پارلیمنٹ میں پاس ہونا تھا. جی, یہ یعنی ایک آخری جو تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نائب صدر اس کی صدارت کرتا ہے اور اس کے اندر وہ بل پاس ہوتا ہے کہ صاحب ہم یہ اس کو صدر بننے کا ہم اختیار دیتے ہیں کیونکہ یہ جیت گیا ہے. جی, وہ ایک قسم کی رسمی سی ہوتی ہے. وہ ہو رہی تھی, اس کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. لیکن وہ 7 تاریخ کو ہو گیا. آپ نے 6 کو فیل کیا, 7 تاریخ کو انہوں نے پاس کر دیا. تو وہ ہچ بھی ختم ہو گئی. ناؤ جو بائیڈن از دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ آن 20th آف اگر پینس اس کو نکال دیتا ہے, مائک پینس, جی, آج یا کل یا 3 دن پہلے بھی, تو یہ بھی ایک بڑی تاریخ ہو جائے گی اور 3 دن کا صدر بن جائے, 4 دن کا صدر بن جائے, یہ مائک پینس خود بن جائے گا. 20 جنوری کو تو نئے صدر لے گا اس سے. جی, تو ایک انتقال اقتدار جو ہے وہ بہت آسانی سے مائک پینس دے دے گا. اچھا, مائک پینس کے اوپر پابندی لگا دی ہے اس نے کہ صاحب آپ وائٹ ہاؤس میں نہیں داخل ہو سکتے. اب بتائیے, پاگل آدمی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر لحاظ سے وہ پاگل ثابت ہو رہا ہے کہ ہی لاس ہز مائنڈ. اور اس لحاظ سے وہ اس ملک کا صدر ایسے امریکہ جیسے سپر طاقت کا جس کے پاس کہ بٹن کے اوپر اس کا ہاتھ ہے, اس پر ہے, تو وہ اس کو ایسے پاگل آدمی کو صدر ہونا چاہیے امریکہ کا. اس کا مطلب ہے کہ امریکی عوام بھی اس پاگل پن میں کچھ شریک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ انہوں نے 9/11 کے بعد سے انہوں نے باقاعدہ بہت بڑا اسلحہ خریدا, انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اکھاڑے بنائے, جی, شوٹنگ کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مسلمانوں سے لڑنے کا انہوں نے وہاں پر پورا ارادہ کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ سارا کام تو کرایا تھا CIA نے, جو 9/11 کا واقعہ تھا. اب ان کو دبایا تو اب وہ ان کے اندر آگ بھڑکی ہوئی ہے, تو وہ ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے اور ان کے پاس ٹریننگ بھی بہت ہے, اور ویسے بھی یہ لوگ اسلحہ انہوں نے بہت خرید لیا ہے. تو یہ ان کے اندر سول وار تو ہونی ہے. ابھی نہیں ہوگی تو آج سے 6 مہینے بعد ہوگی, 2 مہینے بعد ہوگی, 1 مہینے بعد ہوگی, ابھی بھی ہو جائے گی. اس کی جھلک تو آ گئی. جی, اس لیے کہ انہوں نے اسلحہ بڑی تعداد میں خریدا ہے, بہت بڑی تعداد میں اسلحہ خریدا ہے, اور اسلحہ کی دکانیں خالی ہو گئی ہیں, اتنا اسلحہ خریدا ہے انہوں نے. تو یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جو پاگل پن ہے امریکہ کے اندر, یہ ان کا جو وائٹ مین اور بلیک مین کا جو تصور تھا وہ ابھر کے سامنے آ گیا. تقسیم نظر آ رہی ہے کہ یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے. ہاں نہیں, تقسیم یہ ہے کہ یہ لڑائی بڑھے گی, یہ رک نہیں سکتی. اس لیے کہ ان کے اس نے جو بائیڈن تو خیر ایک بہت ہی دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, چپ چاپ بیٹھا کہ دس از ناٹ مائی جاب. وہ صرف امن کی اپیلیں کر رہا ہے, لیکن یہ ان کو اکسا رہا ہے. آخر میں اس نے مان لیا ہے کہ بھئی آپ سب لوگ گھروں کو واپس جائیں. اس نے اس کو کچھ دبایا ہے, کسی نے فوج نے دبایا, کسی نے دیا, لیکن یہ
اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، امریکہ کے سارے نخرے ناز نخرے، سارے جو اس کے بڑے بڑے جو سارا بھرم چکنا چور ہو گیا. بڑا بھی چکنا چور ہوا، اور ان کے جو بڑے دعوے تھے نا کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے باوقار ہم لوگ ہیں. باوقار لوگ ہیں، بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، ہم بڑے جمہوریت کے دل دادا ہیں، سب ختم، دریا برد ہو گیا. جاؤ امریکہ، تمہارا حال ہم سے بھی برتر ہے. دیکھو ہم نے تو جو آج کا وزیر اعظم ہے اس کو اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے باہر آگے جانا نہیں دیا. تمہارے تو لوگ گھس گئے اندر، گولی چلا رہے ہیں، اور تمہارا صدر یہ کام کروا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے یار. جی تمہاری جمہوریت بھی ختم ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ دنیا جو ہے میں اب جمہوریت چلے گی. اب یقین مانا زین صاحب، یہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی اس واقعے سے. ساری دنیا کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ کوئی جمہوریت کی قدرت تو اب ہے ہی نہیں. جہاں پر یہ عالم ہو کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے جب چوری ہو گیا، یہ بات نواز شریف کر رہا ہے، یہ بات وہاں اس نے کر رہی ہے. اب یہ مریم صاحبہ کو بھی اس سے بڑی ہوا لگے گی. لیکن مریم صاحبہ کا دماغ درست ہو جائے گا ابھی تھوڑے دنوں میں. ابھی زیادہ وقت نہیں ہے مریم کو ٹھیک ہونے کرنے میں. جی جی. اس لیے کہ اب تو دیکھیں نا، اب بلاول صاحب نے ساری باتیں کر لی ہیں. ان کے جو سینٹرل کمیٹی نے کہہ دیا کہ نہ تو ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، نہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائی الیکشن تک کا بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں نہ ہے، سینٹ کا. نہ سینٹ کا تو سوال ہی پیدا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں چھوڑیں، ہم جو یہ طریقہ ہے آج نہیں ملے گا تو کل مل جائے گی. 12 سے 14 سیٹیں بھائی لیں انہیں گے. کوئی جلدی نہیں ہے، جی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ باری ہمیں نہیں ملی تو اگلی باری مل جائے گی. جی. اپنے جو زمانے کے جو اتنے زمانے انہوں نے دیکھے ہیں، اتنے ادوار سے گزرے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، جی. پھر بے نظیر کا ایک دفعہ ہٹنا، پھر بے نظیر کا شہادت. بہت انہوں نے ان کے تجربہ ہو گیا ہے، اور یہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرنا، سب کچھ انہوں نے سہا ہے. پر وہ تو اس میں تو کامیاب ہو گئے لوگ. ٹوٹ تو گئی پارٹی بہرحال. جب وہ دین پیٹریوٹ پارٹی بنی کہاں ٹوٹی ہے؟ جب پیٹریوٹ بنی تھی تو 18 نہیں، لوگ جو ٹوٹے تھے، تو اس کا پنجاب میں ابھی تک نقصان ہے. نقصان تو ہے، لیکن اچھا کر لیں گے. مرزا صاحب، پھر وہ اب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر وہ کوئٹہ سانے پہ گفتگو کر کریں گے. لیجیے. ناظرین، مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا صاحب. جی زین صاحب، اس وجہ ہے کہ ایک تو ایک پاکستان کے اور بھارت کے درمیان میں جو لائن آف کنٹرول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے بقول آپ کے. وہ انڈیا کی وجہ سے. ابھی بھارت کہنا ہے کہ نومبر کے آغاز سے کم از کم 10 فوجی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر توپخانے پر اسنائپر فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. جی. بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے 2003 کے سیز فائر معاہدے کی گزشتہ سال 5000 سے زیادہ مرتبہ خلاف ورزی کی. پاکستان نے اس کے جواب میں کہا کہ 12 ماہ میں بھارت نے 3000 سے زیادہ خلاف ورزیاں کیں، جس میں 29 افراد ہلاک، 250 شہری زخمی اور سینکڑوں عمارتیں تباہ ہوئیں. حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب وادی نیلم میں LOC سے صرف 4 کلومیٹر دور جوراؤ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس ٹاؤن کے رہائشیوں نے بتایا کہ گولہ باری گھنٹوں یا دنوں تک جاری رہ سکتی ہے. آدھے گھروں کو دھماکے سے نقصان پہنچا ہے، اور کھیتوں میں داغدار گھڑے پڑ گئے، بڑے لمبے اونچے گھڑے پڑ گئے ہیں. تو یہ کافی بڑا وہاں واقعہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد بن عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. جی. اور آرمی چیف کو کمر جمل جاوید کو آرڈر آف بحرین ایوارڈ دیا گیا ہے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال مہربانی آپ کی. لیکن جو ہمارے جب انہوں نے وہ کیا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کیا، وہ ہم خوش نہیں ہیں اس بات سے مسٹر بحرین. اچھا جی، اب اس کے بعد میں آ جائیے کوئٹہ پر. جی. کوئٹہ کے اوپر اس وقت سیاست ہو رہی ہے. کوئٹہ پر ہم نے ایک بہت اچھی بات کی تھی، اور سب سے زیادہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھئی آپ کے وہاں پر آدمی کیا کر رہے تھے جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا. تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، تو وہاں کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ فیل کیوں ہوا. یہ بات ہم نے پہلے کر دی تھی. اب اس پر یہ سیاست کر رہے ہیں کہ وہ لاشوں کو لے کے بیٹھے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ہم 100% ان کے ساتھ میں. -10 کی ڈگری میں بیٹھے رہنا، اور پھر یہ مطالبہ کرنا کہ وزیر اعظم اب آئے، یہ تھوڑا سا اس پر ہم تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہمیں یاد کریں کہ صرف ہم ایسے تھے کہ جو
ہم ہی نہیں تھے، پورا پاکستان ہی ایسا تھا کہ جو ان کی حمایت ہمیشہ جو کوٹہ پہ ہزاروں کے لوگوں کے ساتھ میں ہوئی، دو وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ ایک تو وہ بہت مظلوم ہے، دوسرا ہمارا ایک چیف آف آرمی اسٹاف موسیٰ صاحب جو ہے، جو کہ بہت اچھے آدمی تھے، وہ اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری بہت محبت ہے ان کے ساتھ میں، اور ہم ان کے ساتھ میں اپنا دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اور خصوصاً اس خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کے 11 آدمی شہید ہوئے نا، 10 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نہیں آیا۔ ہم نے یہ سوال کیا تھا اس دن، یہ بھی سوال کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں آیا، تو اس کے جواب میں ہمیں یہ ملا کہ بھائی دیکھیے کہ دیر از اے پاسبلٹی آف اے وار اور اے نیوکلیر وار، تو اس وقت میں جو سارے لوگوں کا ایک جگہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک ہارڈ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ جو بات ابھی تک کوئی آدمی آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکے گا کہ وزیر اعظم اب تو خیر آ رہے ہیں وہ، لیکن نہ آنے کی جو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ہم نے ابھی بیان دیا آپ کو کہ ایک طرف وہ اپنے اگنی 5 لگا رہا ہے، دوسری طرف چائنا اپنے میزائل لگا رہا ہے، تو جب وہ اگنی 5 لگا رہا ہے تو ہم بھی تو اس کے زد میں آ رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی تو کچھ کارروائی کرنی ہوگی نا۔ تو آپ یہاں تو پورے ملک کا سوال کھڑا ہے، تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ مظاہرہ نہیں کریں، لیکن آپ اس بات کو آپ ضرور اپنے زیر غور لائیں کہ دیر آر سرٹن ویری ایمرجنسی، جو کہ کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا، آپ کو دوسری باتیں کرے گا، آپ کے خلاف تنقید کرے، ہم آپ کو تنقید نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ جو وزیر اعظم کا جو نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ جو اس وقت کے حالات ہیں، اس میں جو ضروری اقدامات ہیں جو پاکستان کو آپ کے مفاد میں لینے چاہیے، جو کہ اب 11 آدمی تو شہید ہو گئے، وہ تو اب واپس نہیں آ سکتے، لیکن جو آپ رہ گئے ان کو بچانے کی بھی تو بات ہونی چاہیے نا۔ جو کراچی میں دھرنا دے رہے ہیں ان کو بچانے کی بات کرنی چاہیے، اور اگر فرض کریں ان کے پر کوئی ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات MWM صاحب کو چاہیے، کسی کو بڑے آدمی کو، کہ یہ سمجھائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کرونا کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ آپ آپس میں لڑائی کرائیں ان کے، اور ان کے اندر فساد پیدا کریں، تو جو نہ آنے کی بجائے وہ میں نے آپ کو آج بتا دی ہے، یہ آپ کو شاید کوئی اور اینکر نہیں بتائے گا، اس لیے نہیں بتائے گا کہ یہ بات بہت سیکریٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی آپ لوگوں کو اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ ہم نے آج جہاز سارا اگنی 5 کا اور ہم چین کی جو اس کو مظاہرہ اس کو بتا دیا ہے، تو اس تسلسل میں ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے، تو آپ کو یہ مہربانی کر کے یہ اتنا سخت موقف نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم ہی آئے۔ بھئی اللہ کا آپ کے ساتھ میں یاد کریں کہ کس طرح لوگوں نے ساتھ دیا، اور ہم آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ صاحب آپ ایک برادری پاکستان میں ایسی ہے جس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور آج میں اپنے آپ کو تسلیم کرایا، اور آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، امام حسین کا صبر ان کے نقش قدم پہ چلے۔ تو یہ بات بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے اس وقت جو اقدامات کی ضرورت ہے وہ اس وقت پنڈی میں اور اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ جانتے ہیں میں بہت ناقد ہوں اس وزیر اعظم کا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پہ جو میٹنگیں چل رہی ہیں، جو وہاں پہ بندوبست ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکشنز، بہت سی چیزیں ایسی کرنی ہوتی ہیں جس میں وزیر اعظم کے معلومات مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا وہاں سے 1 منٹ میں ہٹنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 فوجیوں کی شہادت ہو گئی ہے 3 دن کے اندر، 26 27 28 کے اندر، یعنی 1 دن کا بیچ میں گیپ ہے، 29 کو ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں آیا چیف آف آرمی اسٹاف، اس لیے نہیں آیا کہ وہ، حالانکہ فوجیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیف ضرور آتا، لیکن وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ خود بھی بزی تھے۔ تو آپ اس بات کو آپ کو اس پہ ذہن میں رکھیں، یہ معاملات بہت سنگین ہیں، یہ آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف یہیں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا اس وقت خطرے میں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی، امریکہ جیسا ملک، وہاں پر یہ اس طرح کے ہنگامے ہو رہے ہیں، تو اس موقع سے جب وہ امریکہ کا جو چودھری بنا بیٹھا ہے، وہ جو روکے بیٹھا رہتا تھا بہت سے لوگوں کو،
تو وہ اب انڈیا جیسا ایک بیوقوف ملک جو ہے وہ بھی اپنے ایٹمی حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے چین کے اوپر اور پاکستان کے اوپر. تو اس وقت پاکستان کو کچھ میجرز تو لینے پڑیں گے نا, کوئی اقدامات تو لینے پڑیں گے نا کہ جو آپ سے بچاؤ, آپ کے لیے بچاؤ کے ہوں, یہ پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بچاؤ کے لیے ہوں. تو یہ آپ اس طرح کے جو آپ کے دکھ درد میں وہ برابر کے شریک ہیں آپ کے ساتھ میں بات, لیکن جو معاملات ہیں وہ بہت سنگین ہیں. اس کا آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اور آپ کے لیڈروں کو سمجھنا چاہیے جو اس وقت جو. اچھا جی, آپ یہ مریم صاحبہ جب کراچی تشریف لائی ہیں جی, تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ جب آپ کہاں تھے اس وقت, آپ کا جب یہاں ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہو رہا تھا, جب یہ جو دوسرے واقعات ہو رہے تھے, آپ اس میں تو آپ آئی نہیں. اب سیاست کرنے کے لیے, ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ وہاں پہنچ گئی ہیں وہاں پر. تو پھر اب وہ ہمارا جو دوست ہے پرویز رشید, وہ آئیں بائیں شائع کر کے ان کو بچا کے لے گیا. تو اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا تماشے ہیں آپ کے ساتھ میں. یہ کوئی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں آپ سے محبت, اس لیے کہ آپ کو اچھا بھی سمجھا رہے ہیں. آپ کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ یہ سوال ہم نے یہ اٹھایا کہ انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی. تو جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, وہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا آنے کی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وزیر اعظم کا آنا ہے, انٹیلیجنس کا فیلیور ہے, اس پہ سوال ہونے چاہیے. کیونکہ کان سے جب ٹرک نکلتا ہے ہاں, تو چیک پوسٹ والے, جب کوئی آدمی جا رہا ہے آ رہا ہے, اس کو آپ کو معلوم, آپ کے پاس دیکھیے آپ کے پاس نیٹ ورک ہے, آپ کے پاس جو آپ وہاں کس لیے بیٹھے ہیں. جب وہ ٹرک نکلتا ہے تو ایف سی اس ٹرک سے چنگی یا جو کچھ بھی ہے وہ وصول کرتی ہے, اور وہ دہشت گرد چلے گئے وہ پتہ نہیں چلا. بحث یہ ہے کہ آپ کو انٹیلیجنس کے پاس تو یہ اطلاع ہوتی ہے نا کہ وہ جب داعش آ رہی ہے, جی, پہلے تو یہ کہتے تھے داعش یہاں ہے نہیں, یہ داعش نے ثابت کر دیا کہ ہم ہیں یہاں پر. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا جب وہ وزیر داخلہ تھے. ہاں لیکن بھائی اب داعش, میں نے آپ کو بات کی یاد کرو کہ آپ زین صاحب, میں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ طالبان کو جب یہ حکومت دے دیں گے, داعش سے پٹوائیں گے طالبان کو, اس لیے کہ ابھی تو طالبان چھپے ہوئے ہیں. بالکل, طالبان جب بیٹھیں گے وزیر بن کے, ان کو روز آگے مار آپ نے دیا کہا تھا کہ یہ افغانستان میں ہی مسئلہ ہوگا, ہمارے یہاں تو ہوگا ہی ہوگا, اور پھر پڑوسی ملکوں میں بھی کریں گے. نہیں, وہ انڈیا میں تو پہنچ گئے ہیں. ہاں جی, انڈیا میں تو داعش اس وقت پل رہی ہے, پھول رہی ہے, وہ لوگ پال رہے ہیں اور وہاں سے پال رہے ہیں, بھیج رہے لیکن ہیں. نہیں وہ ان کو پتہ چل جائے گا تھوڑے دن میں. اچھا میرے صاحب, ایک بات آپ نے ابھی کہا نا کہ بھئی ضروری میٹنگز ہیں, ظاہر ہے اس میں لوگوں کا رہنا ضروری ہے, تو صدرن کمان کو بھی تو بھیجا جا سکتا. آرمی چیف اپنی جگہ بھیجتے کہ جائیے بھئی آپ, وہ جو ہمارے فوجی شہید ہوئے, ان کی ڈیمانڈ تو یہی تھی نا, صدر کمانڈ نہیں کر رہے, مان رہے نا. نہیں فوجیوں کے معاملے پہ جو فوجی شہید ہوئے, وہ تو گیا ہوگا بھائی, وہ بتاتے نہیں نا, پھر یہ بات نہیں بتاتے ہیں, وہ گئے ہوں گے اس میں. اب یہ باتیں جو ایس پی آر نہیں کرتی ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت کے معاملات اتنے سنگین ہیں کہ موومنٹ جو ہے ہماری وہ سب ریسٹرکٹیڈ ہے. جی, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی اہم آدمی ہیں ان کی موومنٹ کو نہیں ظاہر کیا جا رہا. جی, ایک تو یہ کہ آپ کا جو موبائل فون آپ جس کے ہاتھ میں ہے وہ گوگل آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, تو پہلا کام تو یہ کریں, فوجی حضرات جتنے بھی ہیں انہوں نے سب کو موبائل کو چھوڑ دیں, جی, سرے سے اڑا دیں موبائل کو, اپنے سے جو ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھیں کم سے کم. میرے صاحب دو سوالات ہیں. جی, ایک تو یہ کہ بلوچستان گورنمنٹ کے جو لیاقت شہوانی صاحب ہیں ان پہ تبصرہ کرنا تو کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا جائے. دوسرا یہ کہ جو داخلہ ہیں, جو ترجمان ہیں وہ چھوڑتے ہیں ان کو. یعنی بے تکی باتیں. اب بلوچستان کا معاملہ ابھی تک یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک یہ اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ جو آپ میڈیا کا مقابلہ کر سکیں اور میڈیا کے ساتھ ساتھ چل سکیں. یہ اپنے دھن میں چلنے والے لوگ ہیں. وزیر اعلیٰ نجی دورے پہ دبئی میں تھے. نجی دورہ دبئی میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مارکیٹوں کا کرایہ وصول کرنا یا جائیداد جو کچھ بھی پیسے بنا رہے ہوں گے یا کہیں پیسے لے رہے ہوں گے. تو اچھا ایک اور بات ہے میرے صاحب, جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ کے لیے حکومت کو چاہیے کوئی پیکیج کا اعلان کرے. وہ کر رہا ہے, ان کی سرکاری عمران نے یہ کہا کہ ہم یہ سرکاری ملازمت کا اعلان کرے تاکہ مستقل ذریعہ آمدنی ہو. ٹھیک ہے, اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ایک بچہ اپنی فیس جمع کرنے کے لیے, فیس کے پیسے جمع کرنے کے لیے 1 مہینے کی چھٹی پہ کام کرنے گیا تھا, کالج کی فیس جمع کرانی تھی. بھائی اس پہ دو رائے نہیں ہے, ان کو ساری فیسلٹی دی جائے, ان کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ لوگ اپنا جو بھی شہید ہوئے ہیں وہ اپنا نان نفقہ ان کے جو ورثہ ہیں جی وہ ان کو مجبور نہ ہو کسی کے آگے, ان کو مل جائیں, کسی کے آگے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. جی, ریاست یہ کام کرے, ریاست کر دیں. جی, وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ.